کہتے کسی کے مرنے پر جو 3 دن تک کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کرنے کا تو کوئی حکم نہیں، 3 دن سو گئے، من آگے تعزیت کرے۔ بہرحال صلاۃ تسبیح کو بعض علماء حسن کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں۔ انڈیا سے محمد سالم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیہ السلام۔ وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، حج کر سکتا ہوں بھی؟ شریعت میں تو منع نہیں ہے، باقی قانون جانے تم جانو۔ سید اگر مسافر ہے صدقہ جائے، صدقہ نہ دیں، اس کو ہدیہ کر کے دے دیں۔ طواف کے دوران ایک دوسرے کو ہاتھ ملا سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، لیکن یہ سینہ نہ پھرے کعبے سے، سینہ پھرے گا طواف نہیں ہوگا۔ اگر طواف شروع کرتے ہوئے نیچے والی چادر کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی، اس کو کھول کے باندھ لیا تو کیا ہو گیا؟ عمرہ بھاگ گیا؟ نہیں، عمرہ اس چادر میں بندھا ہوا تھا۔ یعنی اگر ڈھیلی ہے اس کو آپ ٹھیک نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، کوئی ڈھیلی ہو گئی آپ نے تو احرام ہے جی، میں نے تو ہاتھ نہیں لگانا، گر جائے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں یہ مسئلے گھڑتے کہاں سے ہو۔ نماز جنازہ میں نہ فاتحہ ہے نہ سورت ہے۔ یہاں کے حضرات جو ہیں چونکہ وہ حنبلی ہیں، ان کے نزدیک جنازے میں بھی فاتحہ ہے۔ جنازہ بالجہر جو ہے یہ ابھی 14ویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ ابھی ان کو مسئلہ سمجھ آیا ہے ماشاءاللہ۔ ویسے ان کے باپ دادے کے جنازے بھی بغیر جہر کے ہوئے تھے، اللہ عالم وہ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حنفی مسلک میں نماز غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا۔ نشے کی حالت میں بھائی نے 3 طلاقیں دے دی، یہ اچھا نشہ ہے کہ اس کو لفظ طلاق یاد رہا؟ طلاق ہو گئی، بہانے نہ بناؤ۔ یہ کیسا نشہ ہے کہ اس کو عربی کا لفظ ہے طلاق، اس کو کیا پتا طلاق کا؟ تاخیرات پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ جب نماز کے ٹائم میں فرق ہے تو 15 شعبان میں بھی فرق ہوگا، رمضان میں بھی فرق ہوگا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ من اتی امرأتہ فی دبرہ فعلیہ لعنت اللہ، جو مرد اپنی بیوی کے پیچھے سے استعمال کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا ہے، لیکن لعنتی بن جاتا ہے آدمی۔ اب آپ کی مرضی، لعنتی بنتے رہیں۔ پتہ ہے لعنت شیطان پہ ہوئی تھی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت ظالم پہ ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اب تم پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہو۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ بیچارے بھی مجبور ہیں کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ وطی دبر جو ہے، یعنی آگے سے بھی جائز ہے پیچھے سے بھی جائز، تو بس یہ لوگ ان کا پڑھ لیتے ہیں، ادھر کچھ فلمیں دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احرام کی حالت میں بیوی کو بوسہ و کنار کیا بالکل گناہ ہے، توبہ کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ احرام میں تو پہلا حکم ہی یہی ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ اپنی بیوی سے بھی شہوت کی بات نہ کرو۔ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، آپ علاج کرائیں، اور علاج سے بھی فائدہ نہیں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ قادر ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کرامت کا اظہار ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جو قید خانوں میں مر گئے، کرامت تو نہیں دکھائی،
کتنے اولیاء اللہ ہیں جو بیماریوں میں مر گئے، کرامت نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں کا مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، بال پورے کٹوائے گا۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے میں کتنا فرق کریں تک کہ کچھ بال نکل آئیں، ورنہ روز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح پھروانا پڑے گا۔ امام کعبہ، امام مسجد نبی کی اتباع نہیں کرتے، ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ میں نے عمرہ کیا، بال کٹ لگائے، دم پڑ گئی۔ مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، مکے آ گیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ رفع یدین حنفی مسلک میں نہ کریں اور حنبلی ہیں تو کیا کریں۔ ایک ہاتھ سے بھی اشارہ جائز ہے، دو ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ طواف کرتے ہوئے یعنی کعبہ شریف سے سینہ ادھر پھیر دیں یا ادھر پھیر دیں تو طواف نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے جیسے نماز میں سینہ پھیر دیں۔ بعض لوگ خلاف کعبہ پہ کسی کا نام لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا، احینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعلہ الوارث منا، واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا۔ اللہم اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للمازغین، لا تجعلنا عقرة للآکرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔